ابھی تک انصاف نہیں ملا عدنان کی فیملی کو. بہت بڑا انصاف کہ 8 سال بعد پاکستان آیا. انصاف کی ڈیفینیشن اب دیکھیں, وہ بندہ چلا گیا. میں اس بات سے کہتا ہوں, اسی لیے کہتا ہوں کہ پریونٹیو میجرز لینے چاہیے, ٹھیک ہے. بعد میں آپ کسی کو لا کے ٹانگ بھی دیں گے, گھر والوں کی تسلی نہیں ہوگی, ایک تو بندہ نہیں ملے گا, اس کے موٹیو نہیں ملے گا. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ پری میڈیٹیٹڈ نہیں ہے یہ ایسی ہے کہ جس کی مرضی چلائی, گولی چلائی, ٹھک مار دیا بندے کو, ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ بندہ کتنی اذیت سے, آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کبھی گھر سے نکلیں اور اپنے گھر والوں کو گڈ بائی نہ کہہ سکیں, ان سے آخری دفعہ مل نہ سکیں, بچہ اپنے باپ کو گلے نہ لگا سکے, یہ ایک بڑا محرومی رہ جاتی ہے. اور اس طرح کے سے ان ظالموں کے ہتھے کوئی چڑھ جائے جوان موت, اور ایک گولی پورے گھر کا نا ماحول مطلب کیا ہم آپ سے بات کریں کہ سوچے کہ ایک بندہ 8 سال بعد آیا ہو, پاکستان واپس آیا ہو, بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے آیا ہو, وہاں پہ اکاؤنٹنٹ تھا, بچے کے سے دودھ لینے کے لیے جاتا ہے, اور کیا پتا وہ واپس ہی نہیں آئے گا, اور کبھی اس بچے کو بھی نہیں دیکھا گیا جس کے لیے وہ دودھ لینے کے لیے نکلا تھا. ہمارے پرائم رپورٹر نذیر شاہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے, ذرا ان سے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں. نذیر, کچھ اس واقعے کے حوالے سے مزید بتائیے گا, اور اب تک پولیس نے کیا کچھ کیا ہے, کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے؟ کیونکہ گھر والے تو ابھی تک دہائیاں دے رہے ہیں کہ پولیس ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے, کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک پولیس نے. بالکل, دیکھیں پولیس اس پہ زبانی جمع خرچ سے کام لے رہی ہے. کراچی کا جو اسٹریٹ کرائم ہے آپ کو پتہ ہے 80,000 سے تجاوز کر چکا ہے, اور شہریوں کی 52,000 سے زائد موٹر سائیکلیں چھینی جا چکی ہیں, اور اسی طرح ہزاروں کی تعداد سے ان کی قیمتی اشیاء چھینی جا چکی ہیں. سینچری کر چکے ہیں یہ جرائم پیشہ ناصر اسٹریٹ کرمنل. جب آپ کا 3,000 کا موبائل ہو یا 30,000 والا, ان کے لیے اتنا آسان ہے اس کو چھینتے ہوئے کسی کی جان لینا, جیسے آپ کسی دکان سے کوئی چیز خریدتے ہیں. تو یہ جو عدنان ہے, یہ دودھ کی دکان پر کھڑا تھا, اپنے بچے کے لیے دودھ لینے کے لیے آیا تھا. اسی دوران اسی گلی کے اندر ایک اسٹریٹ کرائم کی واردات ہوئی تھی. جب ملزمان فرار ہونے لگے تو پیچھے سے لوگوں نے شور شرابہ کیا, تو ملزمان نے نکلنے کے لیے اندھا دھند گولیاں چلائی, جس میں سے ایک گولی اس کے سینے پر لگی اور آر پار ہو گئی. اور اس کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو فیضان مدینہ ہے وہاں پر 8 سال سے یہ اکاؤنٹنٹ تھا. 4 سال کے بعد اس کی شادی ہوئی تھی. یہ ایک اس کا چھوٹا بچہ ہے جس کے لیے دودھ لینے کے لیے نکلا تھا. کل بھی ہماری پولیس سے بات ہوئی ہے تو مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں اس وقت 1000 سے اوپر جو اسٹریٹ کرائم کے دوران شہری جو ہے مزاحمت پر زخمی ہو چکے ہیں, اور 100 سے زائد جو ہے تقریباً جاباک ہو چکے ہیں. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پی آئی بی کا یہ علاقہ ہے, اور پی آئی بی یہ تھانہ لگتا ہے, اور بہت گنجان آباد وہ علاقہ ہے. وہاں پر اس طرح آرام سے نکلنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ ختم ہو گیا ہے. پہلے تو آپ نذیر شاہ کوئی ایسی جگہ ہوتی تھی نا کہ جب سوچتے تھے کہ لوگ یہاں پر موجود ہیں تو شاید یہاں پر واردات نہ ہو. اب جو وارداتیں ہو رہی ہیں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا ڈر اور خوف بالکل ختم ہو چکا ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان سے بھی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ان کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ ایک تو یہ پکڑے نہیں جاتے, اور اب اگر یہ پکڑے آتے تو عوام ان سے بدلہ لیتی ہے, اور اگر یہ پکڑے بھی جاتے ہیں تو یہ بہت آرام سے جو ہے باہر آ جاتے ہیں, اور باہر آ کر دوبارہ سے یہ وارداتیں کرتے ہیں. اور کراچی کے اندر یومیہ کے اگر آپ دیکھیں تو یومیہ 30 سے 40 وارداتیں ہوتی ہیں, جس کے اندر شہری زخمی بھی ہوتے ہیں اور ان کی جانیں بھی جاتی ہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے, اور کراچی کے شہریوں کی بے بسی کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کراچی میں روز کی بنیاد پر تقریباً 30 سے 40 کے قریب وارداتیں ہوتی ہیں, جو کہ رپورٹڈ وارداتیں ہوتی ہیں. شہری اس میں زخمی بھی ہوتے ہیں, جاں بحق بھی ہوتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چلا جاتا ہے اس کے گھر والے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دو, لیکن کیا ان کو انصاف ملتا ہے؟ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج تو ہم آپ کے ساتھ بارہا شیئر کرتے ہیں, لیکن وہ ملزمان جو کہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں, کیا وہ پولیس کو نظر نہیں آتا؟ کیا اس بچے کو اس کا باپ مل جائے گا واپس؟ نہیں. اگر پہلے سے ان لوگوں کی بیخ کنی کی جاتی کہ یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ کون سا اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے, کون سی گولیاں اس میں یوز کی جا رہی ہیں, کہاں سے آ رہا ہے, کس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اگر وہ راستے بند کیے جاتے, اگر چھوٹی چھوٹی وارداتوں پہ دیکھیں, یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہاں سے, جب چھوٹی چھوٹی وارداتیں کرتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. پولیس والوں نے پکڑا, 2 تھپڑ مارے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, بات ختم. وہی اس کے بعد یہ لوگ جا کے ہارڈنڈ کرمنلز بنتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ دل گیٹ اوے ود دیٹ, اور پھر اس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچتی ہے. تو ہمارے یہاں یہ مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں لکیر کو پیٹا جاتا ہے, سانپ جب نکل جاتا ہے وہی کرتے ہیں. اب یہ جو بندہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا, آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد کیا پرسانے حال ہوگا اس کے گھر والوں.
اور اللہ نہ کرے ایسے کوئی اور جوان جائے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں.